شعلے، جس میں ایک مسلمان اداکار امجد خان ایک ڈائلاگ بولتا ہے. اب ہم اسی ڈائلاگ سے اس ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور وہ ڈائلاگ ہے کہ آؤ مہارتی اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے. تو اس وقت جو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، یہ حملہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کا رسپانس دیں گے، رسپونڈ کریں گے. تو اسی لیے میں نے وہ ڈائلاگ بولا، آؤ مہارتی اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 3 میجر ریڈنگز دی تھیں مئی کے لحاظ سے، اور ایسٹرولوجیکلی مئی جو ہے وہ 20 اپریل 2025 سے سٹارٹ ہوا. نمبر 1 میں نے کہا تھا 2025 مئی پاکستان کے لیے کیسا ہوگا. اس میں تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، کانفلکٹس ہوں گے، آسمانی آفات آئیں گی، پرابلمس ہوں گی. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے 20 اپریل سٹارٹ ہوا ہے، تب سے پہلگام میں وہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس کا الزام پاکستان پر لگنا شروع ہوا. فوجیں بارڈر پر پہنچ گئیں، ایکسچینج آف فائر ہونا شروع ہوا، اور آج یعنی کہ کل رات کو انڈیا نے، وہ ہمیشہ ہی چھپ کر وار کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ابھی نندن والا وہ واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے رات کو اپنے پے لوڈ جو تھے وہ گرا کر بھاگ گئے تھے. پاکستان نے دن میں اٹیک کیا تھا. پاکستان دن میں اٹیک کرتا ہے، یہ بزدل لوگ رات کو اٹیک کرتے ہیں. بہرحال آج بھی انہوں نے وہی رات والا وقت چنا اور اٹیک کیا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ 6 جگہوں پر اٹیک ہوا، جس میں پاکستان کا نقصان ہوا. کچھ مسجدیں شہید ہوئیں، ڈیم پر اٹیک ہوا، اور کچھ لوگوں کی جان گئی، جسے ہم شہادت کہتے ہیں. دوسری ریڈنگ اب ہے کہ اب مئی چل رہا ہے. دوسری ریڈنگ یہ ہے کہ میں نے کل ابھی ایک فلم بنائی تھی، وہ ایک ویڈیو، جس میں میں نے کہا تھا کہ رافیل طیارے جو ہیں یہ لیمو اور مرچی باندھنے کے لیے ہیں. کل جو اٹیک ہوا، جس میں پاکستان کے جہاز اڑے نہیں اپنے جگہوں پر، یعنی کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی لائن آف کنٹرول کی وائلیشن نہیں کی، انڈیا میں نہیں گئے، اور پھر بھی ان کے 5 طیارے، جن میں سے 3 رافیل جن پر وہ لیمو اور مرچی باندھتے تھے کہ یہ بچ جائیں گے، وہ نہیں بچے. ابھی تو پاکستان نے اٹیک کیا ہی نہیں. ابھی تو ہم اس ڈیفنس سسٹم میں ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں، جو اپنا ایکٹ کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا. ابھی ہمارا رسپانس رہتا ہے. ہمارے اس میں ISPR کے جو اسپوکس مین ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آغاز کریں گے اور انجام ہم آپ کو بتائیں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے. تو ابھی انجام آنا باقی ہے، اس بات کا انتظار کیجیے. اور جو تیسری میری ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا آج سے 3 سال پہلے کہ 2024 ہر حال میں کشمیر اور خالصتان کی بنیاد رکھے گا، جس پر لوگ مجھے بہت تنقید کرتے جی 2024 آ گیا، 2025 آ گیا، کچھ نہیں ہوا. ایسٹرولوجیکلی 2024 مئی 2024 سے شروع ہوا اور جولائی 2025 تک رہے گا. تو اس میں یہ بات ہر حال میں یاد رہے، ہر حال میں آپ نے یاد رہے کہ یہ جو بھی مودی نے اس وقت اٹیک کیا ہے، اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، جب کتے کی موت آتی ہے تو وہ مسجد کی طرف بھاگتا ہے، تو انہوں نے بھی مسجدوں پر ہی اٹیک کیے اور ان کتوں کی موت آنے لگی. تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ یہ جو بھی ٹائم ہے، اس میں جو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، جو پاکستان اٹیک کرے گا، جو پاکستان رسپونڈ دے گا، اس کی بنیاد پر ہر حال میں چاہیں یا نہ چاہیں کشمیر اور خالصتان کی بنیاد رکھ دی جائے گی. اور آنے والے کچھ وقت میں یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوں گی جس طرح میں نے کہا تھا. تو اسی لیے دیکھتے رہیں. سچی اسٹرالوجی دیکھنے کے لیے، بغیر کسی لگی لپٹی باتوں کے لیے، اسٹرالوجر معظم خان اور ہماری اسٹرالوجی وچ از کالڈ MK سسٹم آف اسٹرالوجی، اپنی اپنی جگہ پر خوش رہیں. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا رسپونڈ کیسا ہوتا ہے. اور انڈیا اس وقت 3 رافیل Su-30 جو ان کا وہ ایک رشیا کا وہ، اور ان کے اس عمل نے ساتھ میں کچھ ڈرونز، تو یہ ساروں نے انہوں نے کر کے رافیل کی مارکیٹ بھی ڈاؤن کر دی. رشیا بھی ان سے ناراض ہو گیا، اور ان کے پلین جو ہے ان کی بھی انہوں نے بے عزتی کروا دی. تو اسی لیے جو اپنی جہالت دکھاتے ہیں اس کے یہی رزلٹ نکلے تھے.